بھارت، جی ہاں، بھارت بی جے پی کا ملک، آر ایس ایس کا ملک، جہاں انتہا پسندی اس وقت عروج پر ہے، پاکستان دشمنی عروج پر ہے، پاکستان کو تو کبھی بھی انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اقلیت بھی انہیں منظور نہیں ہے۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ آئی لو محمد کے بینر آویزاں کرنے پر بھی پابندی ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ لو محمد کوئی کہہ دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں یہ بات بھی ناگوار نہیں، بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، جس کے بعد پھر وہاں مسلمانوں پر کیسز بن رہے ہیں، ان کے گھر بھی مسمار کیے جا رہے ہیں، پکڑ کر سرے عام مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے۔ یہ سب انتہا پسند وہاں کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے جی بھارت میں، جو دنیا کا اپنے آپ کو سب سے بڑا سیکولر ملک بظاہر کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ سر، مسلمان آپ کو لگتا ہے بے شک وہ ہندوستان میں ہوں، ان کے زیر تسلط ہوں، ان کی غنڈہ گردی دہشت گردی کے انڈر میں ہوں بیچارے، لیکن آئی لو محمد کہنے سے انکار کر دے کوئی مسلمان؟ دیکھیں، بھارت تو سیکولر رہا ہی نہیں، خاص طور سے جو تھوڑا بہت سیکولر تھا بھی، وہ بی جے پی کی دو حکومتوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اب اس کا دنیا بھر میں وہ شائننگ انڈیا، وہ جمہوری انڈیا اور وہ سیکولر انڈیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے اندر سے ہی اتنی زیادہ آوازیں آتی ہیں، اس کے اندر سے ہی اتنی تنقید ہے اس بات پہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اب ہمارے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں ہندو بھائی ہوں، ہمارے کرسچن ہوں، سکھ ہوں، سب بڑے خوش خرم رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ان کو اور زیادہ قانونی تحفظ حاصل ہے یہاں کے شہریوں کے مقابلے میں۔ تو اور باقی دنیا میں بھی دیکھ لیں، مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ اب یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، مسجدیں ہیں، لوگ اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ محرم میں ہم نے تو مطلب اتنی کھلی چھوٹ دی ہے کراچی میں، حالانکہ تھوڑے سے ہندو ہیں، اور ہم نے لائسنس شراب کتنے دے دیے کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں، کتنے تو آبادی نہیں ہے ہماری۔ اس کے علاوہ ابھی ان کے مذہبی تہوار تھا، 10 دن جلوس نکالتے رہے روڈوں پہ، ایڈوانس تنخواہ دی جاتی ہے اداروں میں، ان کو چھٹیاں دی جاتی ہیں ہر قسم کی، وہ اور وہ جو بھی کہتے رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ بھائی، لیکن یہ سر آئی لو محمد کہنے پر وہاں مارا جا رہا ہے لوگوں کو، بینر آویزاں نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ دیکھیں، اس وقت تو تمام خالی پاکستان کو نہیں، او آئی سی کو، تمام مسلم ممالک کو اس بات پہ جو ہے نا بہت سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور پابندی لگانی چاہیے۔ اگر انڈیا اس قسم کی حرکت کرے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو وہ ریوزٹ کرے، اور جو اپنے ملک میں اتنے سارے انہوں نے انڈینز کو بلا لیا ہے، اور ان کو جو ہے نا طرح طرح کی آسائشیں دی ہوئی ہیں، منظر اپنے اپنے ملکوں میں سب لوگوں نے بنا دیے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہاں مسلمان اپنی عبادت نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پہ بھی ان کو اگر وہ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگائیں، نہ ان کے ساتھ تجارت کریں، نہ ان کے ساتھ کسی قطعی تعلق کر لیں ایسے ملک سے۔ اور ایسا ملک یہ دنیا میں واحد ہی نظر آ رہا ہے مجھے۔ مطلب پاکستان کے مسلمان کھلاڑیوں سے تو آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، اپنے وطن میں رہنے والے، وہ تو انڈیا کے رہنے والے شہری ہیں، وہاں کے وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہی ہیں، اور ان کو پورا حق ہے عبادت کرنے کا اپنے اس میں۔ اور اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو نفرت اندر بھی پھیلے گی، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کی عوام بھی اس بات کے خلاف ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ خالی یہ بی جے پی کے چند بدماش، جن کے اندر کسی بھی قسم کی انسانیت نہیں ہے، اپنے آپ کو آر ایس، مثلا یہ اسرائیل سے بہت متاثر ہے، اس سے بھی 2 قدم آگے جا کے کر رہے ہیں، تو اس سے انڈیا کو بہت نقصان ہوگا۔ ایکچولی نومبر میں الیکشن ہے، اگلے ماہ الیکشن ہے، جس میں ان کی شکست بہت نظر آ رہی ہے۔ خالی ہندو کارڈ کھیل رہے ہیں کہ ہندو کارڈ کھیل کے وہ بہار کے الیکشن کسی طریقے سے جیت کے اپنے آپ کو فیس سیونگ کر لیں، جو کہ بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اس قسم کی جیتیں تو یہ اور ان کی ضمانتیں تک ضبط ہوں گی، آپ دیکھیے گا۔ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اقلیت وہاں کوئی چھوٹی نہیں ہے، مسلمان، سکھ، عیسائی ملا لیں صرف 3 کمیونٹی کو تو یہ کچھ 60 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں۔ ہاں، اور یہ 60 کروڑ پھر ان کو ووٹ تھوڑی دیں گے، بلکہ ان کے خلاف یہ تو مودی کا اینڈ نظر آ رہا ہے، بالکل دیا۔ نومبر کے الیکشن کے بعد میں اس کو دسمبر تک جاتے بھی بہت مشکل سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بہار کے الیکشن کے بعد بڑا فرق پڑے گا۔ اندر سے آوازیں پہلے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، جعلی ووٹر سے یہ پہلے بنا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، کوئی ان کا اتحادی ٹوٹ کے ایک عدم اعتماد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مودی کا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اور یہی مودی کا خاتمہ بھارت کا خاتمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی نے جس ڈگر پر چلا اور جہاں لے کر کے آ گیا ہے بھارت کو، بہت ساری ریاستیں ہیں ہندوستان کی جہاں لت کی پسند تحریکیں عروج پر چل رہی ہیں اس وقت، اور 60 سے زیادہ تحریکیں ہیں
اور ان قریب رشیا کی طرح مجھے تو لگتا ہے نواز زوری صاحب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ بی جے پی رہی تو بالکل انڈیا ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے میں اور انڈیا اندر بٹنے خانہ والا جنگی ہے. ہو اور جائے گی. بالکل